سال تھا 1939، مہینہ اپریل کا تھا اور تاریخ تھی 19۔ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار کیے جانے والے، فارس کے مقدس ترین سمجھے جانے والے شہر مشہد میں ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ شہر کے جس کونے میں اس بچے نے آنکھ کھولی وہ متوسط اور نادار گھرانوں کا علاقہ تھا، یعنی کم آمدن والے افراد کا علاقہ۔ اور اس متوسط علاقے کے بھی جس گھرانے میں اس بچے کی پیدائش ہوئی وہ بھی بہت چھوٹا تھا، محض 65 اسکوائر میٹر کا ایک کمرے والا گھر۔ اس لڑکے کا باپ ایک عالم دین تھا اور بمشکل ہی 2 وقت کی روٹی پوری کر پاتا تھا۔ گھر میں قسم پرسی کا یہ عالم تھا کہ اس کی ماں اپنے شوہر کے پرانے کپڑوں کو ہی کاٹ کر اپنے بیٹے کو پہنا دیتی تھی۔ یہ بچہ پیدا تو مذہبی گھرانے میں ہوا تھا، اسے مذہب کی انسیت بھی وراثت میں ملی تھی۔ باپ بھی مجتہد تھا اور ماں بھی مذہبی گھرانے سے تعلق رکھنے والی، مگر جس دور میں یہ بچہ پیدا ہوا تھا وہ دور، وہ زمانہ ہی اس کے حق میں نہیں تھا۔ اس بچے کے ملک میں ایک سیکولر بادشاہ حکمران تھا اور مذہبی رجحان کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ یہ بادشاہ نعرے لگاتا تھا کہ مذہب تو ایک پرانی چیز ہے، اس کا ریاست اور سماجیات سے کیا تعلق۔ اب ایسے ماحول میں کوئی امکان تھا ہی نہیں کہ ایک نادار گھرانے کا یہ کم سن مذہبی لڑکا بھی کبھی آگے بڑھ پائے گا۔ اس کے ملک کے اہم عہدوں پر اس جیسے افراد کی کوئی گنجائش تھی ہی نہیں، مگر پھر تاریخ کے اوراق بدلے اور یہی بچہ جس کا مستقبل بظاہر تاریخ تھا وہ اپنے ملک کا طاقتور ترین شخص بن گیا، سپریم لیڈر بن گیا۔ یہ کہانی ہے مشہد کے غریب عالم دین جواد خامنہ ای کے بیٹے، ایران کے دوسرے رہبر اعلیٰ شہید سید علی خامنہ ای کی۔ سید علی خامنہ ای کی ولادت جواد خامنہ ای کی دوسری بیگم خدیجہ مردامدی کے ہاں ہوئی۔ یہ خدیجہ کی تیسری اولاد تھے، جبکہ اپنے تمام 8 بہن بھائیوں میں علی کا نمبر 6 تھا۔ ان کا گھرانہ چونکہ مذہبی تھا، سو ابتدائی تعلیم کے لیے انہیں لگ بھگ 4 سال کی عمر میں مشہد کے مقامی مکتب میں داخل کروا دیا گیا، جو دراصل ایک مدرسہ تھا جہاں بچوں کو اسلام کی بیسکس سکھائی جاتی تھی۔ یہاں سے علی نے جلد ہی عربی گرامر، قرآن کی تلاوت اور اسلام کے بنیادی عقائد کی تعلیم مکمل کی، جس کے بعد انہیں دارالتعلیم دینانہ میں داخل کروا دیا گیا۔ یہ ایک فارمل سکولنگ سسٹم تھا، ریلیجیس ایجوکیشن کا۔ علی چونکہ ذہین تھے، سو جلد ہی یہاں سے لاجک، فقہ اور اسلامک تھیولوجی کی بنیادی تعلیم حاصل کر لی۔ سائیڈ بائی سائیڈ مشہد کے ایک سرکاری اسکول سے ماڈرن تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے۔ شہید خامنہ ای نے اپنی آٹو بایوگرافی میں ایک جگہ بتایا کہ انہیں ابتدا سے ہی لاجک، میتھس، جغرافی اور ہسٹری میں خاصی دلچسپی تھی۔ وہ ان امور پر اپنی دسترس کا اعتراف کرتے تھے، تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دنیاوی تعلیم سے بڑھ کر انہیں حدیث، فقہ اور تھیالوجی میں زیادہ مہارت اور شغف تھا، جس کی ایک وجہ ان کے گھر کا دیندار ہونا بھی تھا۔ چنانچہ انہوں نے ماڈرن اور دنیاوی نظام تعلیم کے بجائے اسلامک سٹڈیز کو فوکس کیا۔ علی خامنہ ای کی بیسک تھیالوجی میں کتنی مہارت تھی، اس کا اندازہ یہیں سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں صرف 11 سال کی عمر میں ہی مشہد کے حوزہ میں داخلہ مل گیا۔ حوزہ دراصل ایک پراپر یونیورسٹی لیول کا تعلیمی ادارہ تھا، جہاں شیعہ اسلام کے ایڈوانس علوم پڑھائے جاتے تھے۔ علی خامنہ ای کی دینی تعلیم و تربیت کا باقاعدہ آغاز تو یہاں سے ہو گیا، البتہ ساتھ ہی ساتھ ان کے انٹلیکچول اور پولیٹیکل ایکٹیویزم جرنی کی بھی ابتدا ہو گئی۔ حوزہ میں اس نوجوان کو آیت اللہ مجتبیٰ قازوینی اور ہادی ملانی جیسے اساتذہ سے پڑھنے کا موقع ملا، جو علماء کے سیاست میں متحرک کردار ادا کرنے کے بڑے داعی تھے اور اس وقت کے ایرانی بادشاہ کی سیکولرزم کی پالیسیز کے مخالف بھی تھے۔ تاہم علی خامنہ ای کے یہ اساتذہ خود انقلابی جدوجہد کا حصہ نہیں تھے۔ خود خامنہ ای کے اپنے بقول ان میں شاہ رجیم کے خلاف عملی پولیٹیکل ایکٹیویزم کی پراپر اٹھان اس وقت ہوئی جب مشہد میں مشہور عالم دین سید مجتبیٰ نواب صفوی کا آنا ہوا۔ یہاں علی خامنہ ای نے
سید مجتبیٰ نواب کی دھواں دار تقاریر سنی۔ ان تقاریر کا خلاصہ اور نعرہ ایک ہی ہوا کرتا تھا کہ ایران میں اسلامی حکومت کے قیام کی جدوجہد کی جانی چاہیے۔ یہ ٹھیک وہی زمانہ ہے جب علی خامنہئی نوجوان تھے، گرم خون تھا اور جوش و جذبہ بھی بھرپور تھا۔ سو وہ مجتبیٰ صفوی کی باتوں کو دل دے بیٹھے اور عملی جدوجہد میں متحرک ہو گئے، اتنے متحرک کہ وہ بسا اوقات سوشلزم کا نعرہ لگانے والے کارل مارکس اور چے گویرا کے فالورز کے جلوسوں میں بھی شریک ہو جاتے تھے۔ اس کی ایک مثال 1955 کی ہے، جب وہ اپنے کمرے میں موجود تھے۔ ان کے ایک ہاتھ میں قلم تھا جس سے وہ تحریر لکھ رہے تھے اور دوسرے میں سگریٹ تھا۔ وہ جوانی کے دنوں میں سگریٹ کے خاصے مداح تھے۔ اسی دوران اچانک باہر سے شور اٹھا۔ علی نے پہچان لیا یہ ضرور شاہ کے خلاف کوئی جلوس ہوگا، سو انہوں نے وہیں پر لکھنا چھوڑا، قلم نیچے رکھا اور دوسرے ہاتھ میں جلنے والے سگریٹ کا دھواں بھی بجھا ڈالا اور چل پڑے جلوس کے ساتھ۔ علی خامنہئی کے پولیٹیکل ایکٹیویزم کی شمع پھر اس وقت مستقل ہو گئی جب 1958 میں اپنی دینی تعلیم کو فردر پرسیو کرنے کے لیے مشہد سے قم چلے گئے۔ یہاں انہیں آیت اللہ روح اللہ خمینی کو ملنے اور سننے کا موقع ملا۔ وہی خمینی جو 1979 میں انقلاب ایران کے روح رواں تھے اور ایران کے پہلے سپریم لیڈر بھی۔ بہرحال جس وقت علی خامنہئی آیت اللہ خمینی کے 200 خاص شاگردوں میں شامل ہوئے، اس وقت تک خمینی نے کھل کر ایران میں انقلاب ایران کا نعرہ نہیں لگایا تھا۔ البتہ وہ رضا شاہ پہلوی رجیم کے بڑے ناقدین میں ضرور شامل تھے، لیکن جیسے ہی 1960 کی دہائی کا سورج غروب ہوا تو رضا شاہ نے وہ بلنڈر کر دیا جس نے روح اللہ خمینی کو غیر معمولی مقبولیت کی بلندی پر پہنچا دیا اور ایران میں 2500 سالہ بادشاہت کے مستقل خاتمے کی داغ ویل بھی رکھ دی۔ لیکن اسی کے ساتھ خمینی کے شاگردوں اسلامی انقلاب کا نعرہ لگانے والوں کے مشکل دور کا بھی آغاز ہو گیا۔ ان مشکلات کی زد میں آنے والوں میں علی خامنہئی سر فہرست تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ 1963 میں رضا شاہ پہلوی نے وائٹ ریزولوشن کے نام سے ریفارمز کا آغاز کر دیا۔ یہ ریولوشن دراصل ایران کو مستقل اور مکمل سیکولر کرنے کا قانونی بندوبست تھا۔ اس کے مطابق ایران میں بہت سارے مدارس کو بند کیا جانا تھا۔ علماء کے اجتماعات میں بیانات کو اسٹیٹ نیریٹو کے تابع لانا اور مذہبی کورس کو بند کرنا بھی اس وائٹ ریزولوشن کا ایجنڈا تھا۔ پھر ساتھ ہی بہت سارے ذمہ داروں سے ان کی زمینیں چھیننا بھی اس کا حصہ تھا۔ اس سفید انقلاب کے تحت اس ایران میں خواتین کو ووٹ دینے کا پہلی دفعہ حق دیا گیا، جہاں پر 1963 سے صرف 10 سال پہلے یعنی 1953 میں ڈاکٹر مصدق کی جمہوری حکومت کو امریکہ اور برطانیہ نے شاہ رضا پہلوی کی سپورٹ سے ختم کیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر مصدق ایک مقبول رہنما تھے اور اس مقبولیت کی بیس پر انہوں نے کنگ رضا شاہ سے فوج اور حکومت کی باغ ڈور کے زیادہ تر اختیارات اپنے ہاتھ میں یعنی ایک منتخب سویلین وزیر اعظم کی ڈومین میں لے لیے تھے۔ اب ظاہر ہے کس بادشاہ کو اپنے اختیار بھلا ایک جمہوری وزیر اعظم کو دینا پسند ہوتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں۔ رضا شاہ پہلوی بھی اس لیے ڈاکٹر مصدق کے خلاف ہو گئے۔ البتہ ڈاکٹر مصدق نے ان اختیارات کے ساتھ وہ کام شروع کر دیے جو ایرانی عوام کے تو حق میں تھے، البتہ سامراجی طاقت برطانیہ اور امریکہ کے سخت خلاف تھے۔ ان کی پالیسی کی ایک بڑی مثال تو یہ تھی کہ انہوں نے اپنے ملک آپریٹ کرنے والی برطانیہ کی آئل کمپنی جو ایرانی تیل کی خرید و فروخت پر مکمل اختیار رکھتی تھی اور بدلے میں ایران کو معمولی سی رائلٹی دیتی تھی، اسے نیشنلائز کر دیا، یعنی ایران کی ملکیت قرار دیا اور ساتھ ہی امریکی اثر و رسوخ کو بھی ملک میں محدود کر دیا۔ یہ سب سامراجی طاقت کو کہاں سوٹ کرتا تھا؟ سو ایران میں CIA اور MI6 نے رضا شاہ پہلوی کی مدد سے خفیہ آپریشن کر کے ڈاکٹر مصدق کی حکومت کا تختہ الٹ کر مغرب نواز حکمران رضا شاہ پہلوی کی تمام طاقتیں دوبارہ بحال کر دیں۔ بہرحال
بیک ٹو دا ٹاپک، ہم بات کر رہے تھے وائٹ ریزولوشن کی. یہ سفید انقلاب ایران کو لبرل بنانے کا کتنا جامع پیکج تھا. اس کی ایک مزید مثال یہ ہے کہ اس پلان کے مطابق ایران میں ایک لٹریسی فورس بنائی جانی تھی، جس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ پورے ملک میں پھیل جائے، دور دراز علاقوں تک میں بھی، اور وہاں جا کر ایران کے مغربی ماڈرن اور سیکولر نظام تعلیم کی ترویج کرے اور مذہب بیزاری کو پروموٹ کرے. مزید یہ کہ ایران جس کا کلچر رضا شاہ پہلوی نے آلریڈی اتنا لبرل کر دیا تھا کہ مغربی لباس، شراب کی محفلیں، کلبز اور پراسٹیٹیوشن ملک میں انتہائی کامن ہو چکے تھے، اب وہاں پر رضا شاہ نے وائٹ ریولوشن کے تحت اس تمام کلچر کو اسٹیٹ یعنی ریاست کی سطح پر آفیشلی پروموٹ کرنے کا اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وائٹ ریولوشن کو عوام سے ریفرنڈم کے ذریعے منظور کرایا جائے گا تاکہ جمہوریت زندہ رہے. البتہ جمہوریت کتنی زندہ رہی اس کا اندازہ ریفرنڈم کی مقبولیت سے ہی لگایا جا سکتا ہے. مختصراً یہ جان لیں کہ خفیہ پولنگ کے ذریعے اور ریاستی سرپرستی میں کیے گئے اس ریفرنڈم کا نتیجہ رضا شاہ رجیم نے یوں اناؤنس کیا کہ وائٹ ریولوشن کے حق میں 56 لاکھ جبکہ اس کی مخالفت میں صرف 4000 ووٹ پڑے ہیں، جس کا مطلب تھا کہ اس ریولوشن کو 99.9% سے بھی زیادہ لوگوں نے سراہا تھا، جو کہ کسی بھی ذی شعور کے لیے ناقابل یقین تھا. حتیٰ کہ مغربی میڈیا جو کہ رضا شاہ پہلوی کی حکومت کو خوب پذیرائی دیتا تھا، مثلا BBC، وہاں بھی اس ریفرنڈم کو کنٹروورشل قرار دیا گیا. اس سارے ماحول میں جب ایران کو دین بیزار بنا کر علماء کو کرش کرنے کا پلان عروج پر تھا، تو آیت اللہ روح اللہ خمینی نے 1963 میں انقلاب ایران کا پہلی بار باقاعدہ نعرہ لگا دیا. نتیجتاً رضا شاہ کے خلاف بغاوت ہو گئی، ہزاروں لوگ سڑکوں پر امڑ آئے. البتہ رضا شاہ کی خفیہ پولیس، سواک اور دیگر فورسز نے اس بغاوت کو کرش کر دیا. کئی مارے گئے، کئی روپوش ہو گئے اور روح اللہ خمینی کو جلا وطن کر دیا گیا، پہلے ترکیہ، پھر عراق اور بعد ازاں فرانس. البتہ اس دوران ان کے ایک شاگرد نے خمینی کا پرچم اٹھائے رکھا، سید علی خامنائی نے، جو شہر شہر جاتے اور خمینی کا پیغام دیتے. ان کی تقاریر اتنی دعاندار ہوتی تھی کہ وہ جلد ہی عوام میں مقبول ہو گئے، اور عوام میں مقبول ہونے کا معنی تھا رضا شاہ پہلوی رجیم کے رڈار میں آنا. علی خامنائی جو اب 24 سال کے ہو چکے تھے، انہیں 1963 میں اس وقت پولیس کی طرف سے پہلی بار گرفتار کر لیا گیا جب وہ برجند شہر میں رضا شاہ رجیم کی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کی تقریر کر رہے تھے. یہ گرفتاری 10 روز رہی، گو کہ انہیں بعد ازاں چھوڑ دیا گیا. البتہ اس تحویل میں علی خامنائی پر جو تشدد ہوا، اس سے ان کے باغی خیالات مزید تقویت پکڑ گئے. لیکن اپنے پولیٹیکل ایکٹیویزم کے علاوہ علی پر اپنے گھر کی بھی ذمہ داری تھی، چونکہ اب وہ جوان ہو چکے تھے اور ان کے والد ضعیف ہو گئے. چنانچہ علی اپنے گھریلو اخراجات مینج کرنے اور اپنے بوڑھے والدین کی دیکھ بھال کی غرض سے کم شہر سے مشہد واپس آ گئے. یہاں آ کر انہوں نے مساجد اور مدارس میں درس و تدریس کی ذمہ داریاں شروع کر لیں اور اپنے گھر کا معاش چلانا شروع کر دیا. یا یوں کہیے کہ بمشکل کم آمدن کے باعث دال دلیا ہی پورا کر پا رہے تھے. اب چونکہ علی تعلیم بھی حاصل کر چکے تھے اور گھر کا نان نفقہ بھی جیسے تیسے پورا کر رہے تھے، چنانچہ ان کے والدین نے 25 سال کی عمر میں مشہور شیعہ عالم دین کی بیٹی منصورہ خجستہ سے ان کی شادی کروا دی. البتہ شادی کے بعد بھی شہید علی عائلی زندگی یعنی شادی شدہ لائف کی مصروفیت ان کے پولیٹیکل ایکٹیویزم پر حاوی نہ ہو سکی، بلکہ علی اپنی شادی کے کچھ ہی دیر بعد 1964 میں ایک بار پھر گرفتار ہو گئے. اس بار وہ پہلوی رجیم کو اتنے مطلوب تھے کہ ان کی بدنام زمانہ خفیہ فورس سواک بذات خود علی خامنائی کو گرفتار کرنے آئی. یہ گرفتاری چند دن رہی. اس دوران علی خامنائی پر شدید تشدد ہوا
اور انہیں پولیٹیکل ایکٹیویزم سے باز رہنے کا بھی کہا، مگر علی خامنہئی جو اب اسلامی انقلاب کا نعرہ لگا چکے تھے وہ کہاں باز رہنے والے تھے۔ چنانچہ 1966 میں ایک بار پھر گرفتار کر لیے گئے، سواک پھر آئی، پھر گرفتار کیا اور پھر باز رہنے کی تنبیہ کی، ساتھ ہی اس بار سخت نگرانی میں بھی رکھ دیا۔ البتہ علی خامنہئی کی نگرانی سخت ہوئی تو انہوں نے بھی خفیہ تنظیمیں اور انڈر گراؤنڈ نیٹ ورکس قائم کر لیے، جہاں مذہبی اور انقلابی لٹریچر تقسیم کیا جاتا۔ ان خفیہ اجتماعات میں 30 سالہ علی اپنے استاد روح اللہ خمینی کے اسلامی انقلاب کے نظریات کا پرچار کرتے۔ یہ پرچار اتنا دھواں دھار ہوتا کہ بالآخر 1970 میں ایک بار پھر ان کی خبر سواک تک پہنچ گئی، چنانچہ وہ پھر گرفتار ہوئے، ایک بار پھر ان پر تشدد ہوا، ایک بار پھر انہیں تنبیہ کی گئی اور ساتھ ہی نگرانی بھی مزید سخت کر دی گئی۔ گو کہ علی خامنہئی بمشکل ہی رہا ہوئے، مگر وہ باز پھر نہ آئے۔ تو ایک بار پھر 1971 میں رضا شاہ کی خفیہ پولیس کی طرف سے گرفتار کر لیے گئے۔ اس بار تشدد مزید سخت ہوا اور قید بھی لمبی ہوئی، اور پھر وہ پیٹرن ریپیٹ ہوا جو پہلے بھی ہر بار ہوا، یعنی سواک نے ایک بار پھر علی خامنہئی کو اسلامی انقلاب کا نعرہ لگانے سے باز رہنے کی تنبیہ کی۔ البتہ علی خامنہئی نے رہا ہونے کے بعد ماضی کی روایت برقرار رکھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر سواک کی وارننگ کو نظر انداز کیا اور لگ گئے اسلامی انقلاب کی ترویج کرنے۔ چنانچہ 1974 اور 75 کے اوپر نیچے ایک بار سواک کی تحویل میں ایک لمبا عرصہ گزارنا پڑا، لگ بھگ پونا سال۔ اس دوران انہیں بالکل ہی قید تنہائی میں رکھا گیا، یعنی نہ کوئی آ سکتا تھا، نہ جا سکتا تھا، نہ علی کسی گھر والے کو مل سکتے تھے اور نہ ہی روشنی دیکھ سکتے تھے۔ البتہ جن لوگوں سے وہ آلموسٹ ڈیلی ملتے تھے وہ تھے سواک فورس کے اہلکار، جو آتے علی کو شدید ترین تشدد کا نشانہ بناتے اور چلے جاتے، اور پھر اگلے دن یہی پیٹرن ریپیٹ کرتے۔ جب علی کو رہا کیا گیا تو انہیں 1976 میں جلا وطن کر دیا گیا۔ البتہ علی خامنہئی کی یہ جلا وطنی انٹرنل تھی، یعنی انہیں ایران ہی کے ویران سمجھے جانے والے صوبے سیستان کے بھی انتہائی ریموٹ ایریا ایران شہر میں بھیج دیا گیا تاکہ علی کا کسی سے رابطہ ہی نہ ہو پائے۔ علی کو ایران میں انٹرنلی اس لیے جلا وطن کیا گیا تاکہ وہ کہیں بھی روح اللہ خمینی کی طرح ملک بدر ہو کر خود کو سواک فورس کی حدود سے دور نہ سمجھ بیٹھیں اور اپنے تبلیغی اور انقلابی کام کو دوبارہ سے شروع مت کر دیں، بلکہ پہلوی رجیم کی نظروں میں ہی رہیں۔ البتہ رضا شاہ پہلوی رجیم کو کیا اندازہ تھا کہ جس انقلاب کو قابو کرنے کے لیے، روکنے کے لیے سواک نے علی خامنہئی کو اتنے بنجر اور ویران علاقے میں بھیج دیا تھا، اس انقلاب کی مکمل بنیاد تو روح اللہ خمینی کے لٹریچر اور سید علی خامنہئی جیسے فگرز کی دھواں دار تقاریر نے آلریڈی رکھ دی تھی، اور علی شریعتی جیسے پرومیننٹ اسلامک سوشلسٹ انقلابیوں نے تو اس تحریک کو جیسے منہج پر پہنچا دیا تھا، چونکہ اب تو سیکولر بھی انقلاب ایران کے حامی ہو چکے تھے۔ چنانچہ انقلاب ایران اب آج آیا یا کل، یہ ماحول بن چکا تھا، بس ایک آخری چنگاری کی ضرورت تھی، اور پھر یہ چنگاری بھی بھڑک اٹھی۔ ہوا کچھ یوں کہ 7 جنوری 1978 کو سرکاری اخبار میں ایک کالم چھپا۔ اس کالم میں روح اللہ خمینی اور انقلاب کا نعرہ لگانے والوں پر تنقید کی گئی تھی۔ بظاہر یہ ایک کالم ہی تو تھا، ایک سادہ سی تحریر، مگر کالم چھاپنے والے رضا شاہ پہلوی کے حمایتی لکھاری کو کیا معلوم تھا کہ یہ کالم پہلوی خاندان اور ایران کے 2500 سالہ پرانی بادشاہت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ سو ہوا کچھ یوں کہ جیسے ہی کالم چھپا، روح اللہ خمینی کے سپورٹرز پھر متحرک ہو گئے۔ اسی دوران سید علی خامنہئی بھی ایران شہر سے بچ بچا کر مشہد واپس آ گئے اور ان مظاہروں کو لیڈ کرنے لگے۔ نتیجتاً قم، مشہد
اور میجر ایرانی شہروں میں بڑے مظاہرے شروع ہو گئے، اور اس دوران ایک ایسی اسٹریٹجی کھیلی گئی جس کے اثر سے بچ پانا پہلوی رجیم کے لیے ناممکن تھا۔ کیا یہ گیا کہ ایران کے شیعہ علماء، جن میں سید علی خامنائی لیڈنگ پر تھے، انہوں نے 40 ڈیز مارننگ پیریڈ اناؤنس کر دیا، یعنی چہلم، اور نہ صرف ون ٹائم مارننگ پیریڈ بلکہ چہلم کا سائیکل ہر 40 دن بعد دوبارہ ریپیٹ ہوتا۔ اب چونکہ شیعہ کلچر میں چہلم کو کس عقیدت سے دیکھا جاتا ہے، سو عوام کی شمولیت بڑی حد تک انقلاب ایران کے معماروں کو متوقع تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ بڑے بڑے مظاہرے ہوتے 40 دن تک، اور جس دن چہلم کا دن ہوتا اس دن تو جیسے ایران بلاک ہو جاتا، اور جیسے جیسے یہ سلسلہ بڑھتا گیا شدت بھی بڑھتی گئی، اور عوام کی طاقت شاہ رجیم کے خلاف منظم ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ شاہ کی اپنی سواک فورس بھی بالآخر مظاہرین کے خلاف کمزور پڑنے لگی، خوف کھانے لگی۔ نتیجتاً جب ان مظاہروں کا سلسلہ 1 سال تک مسلسل چلتا رہا تو رضا شاہ پہلوی کے لیے مزید حکومت میں رہنا ناممکن ہو گیا۔ بالآخر جنوری 1979 میں رضا شاہ پہلوی کو حکومت چھوڑ کر ایران سے فرار ہونا پڑ گیا، اور پھر اگلے ہی ماہ 1 فروری کو روح اللہ خمینی بھی ایران واپس آ گئے، اور 11 فروری کو ایران سے بادشاہت کے خاتمے کا مکمل اعلان کر دیا۔ نتیجتاً آیت اللہ روح اللہ خمینی انقلاب ایران کے بعد ملک کے پہلے سپریم لیڈر بن گئے، اور ساتھ ہی ایک ایسی اسلامی کونسل بھی تشکیل دی گئی جس میں سید علی خامنائی کو بھی شامل کیا گیا۔ یوں سید علی خامنائی، جو اب تک رضا شاہ پہلوی رجیم میں ایک ملزم تھے، اب حکومت کے اہم ترین عہدے پر بیٹھ گئے۔